عجل فرجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر مجلس حسین برپا کرنے کی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہر اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہر اللہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا حضرت حجت کی بارگاہ میں۔ آخر میں متوسل ہوتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہ شہزادی کونین معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک دفعہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ معرفت اہل بیت زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں اس عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اب تک جن کلمات کو ہم نے دیکھا، شروع کے جو 4 کلمات ہیں وہ ہماری پوری گفتگو کا جو سینٹرل تھیم ہے اب تک وہ وہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی۔ کل کی گفتگو میں اور پرسوں کی گفتگو میں ہم نے محبت الوحی پہ گفتگو ہوئی اور مختلف الملائکہ پر جو ہے وہ مختصراً کل گفتگو ہوئی تھی۔ اگر تھوڑا سا جو ہے وہ ریکال کریں کل کے جو مطالب تھے ان کو، تو ہم نے دیکھا تھا کل کہ معصوم کیونکہ خلیفۃ اللہ ہیں، ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے، بطور کلی اگر سمرائز کریں ساری میسج کو، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے امر لے کر زمین پر اترے اور پہلے ہماری بارگاہ میں نہ آئے۔ پہلے ہماری بارگاہ میں آتا ہے، جو امر اس کے پاس ہے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، پھر ہمارے اذن سے جو ہے وہ اس امر کو انجام دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ کل گفتگو کا جو کرکس تھا تقریباً وہ یہی تھا۔ مولا کائنات کا وہ قول ہمارے ذہنوں میں رہے جو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہمارا مددگار ہوگا، جس میں مولا نے فرمایا کہ اگر میرا اذن نہ ہو تو کوئی ملک، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو ذرہ برابر بھی حرکت کر سکے۔ اس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ میرے اذن کے بغیر وہ ذرہ برابر بھی حرکت کر سکے۔ آج انشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر محبت الوحی کے پوائنٹس آپ کے ذہن میں تو اس میں بھی ایک آدھ پوائنٹ کا جو ہے میں اضافہ کرتا چلوں۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبت الوحی، ہم نے دیکھا تھا اے وحی کے مقام آپ پر سلام ہو، تو ہم جیسے پہلے ہم نے کہا خاندان نبوت، پھر موضع رسالہ، خاندان نبی نہیں ہے آپ، خاندان نبوت ہے۔ ان چاروں کلمات میں جو ٹوٹیلٹی کے اندر میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن عالم غیب سے ہے، اور یہی جو بنی امیہ کا اعتراض تھا، یا جو یزید نے اس شراب کے نشے میں اپنی حقیقت بیان کی، اپنے عقیدے کی، کربلا کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ اس نے اس نشے کی حالت میں کیا کہا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی کتاب اتری تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نعوذ باللہ بنی ہاشم نے نبوت کا ایک ڈھونگ، ایک ڈرامہ رچایا تھا پاور کے لیے، خالی خلاصہ سارا یہ ہے، ان کا کوئی ارتباط نہیں ہے عالم غیب سے۔ اور بہترین اس کا جواب یہ ہے کہ شروع ہی انسان وہیں سے کر رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ عقیدت میں آ کے پہلا اعتراف یہ کر رہا ہے آپ وہ ہیں جو مرتبط ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ رسول پہ اعتراض کر رہا ہے، آپ اولاد رسول کے لیے بھی اقرار کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کنٹراسٹ کیا ہے دونوں عقائد کے درمیان؟ کہ اگر صرف یہ پوائنٹ ثابت ہو جائے کہ آپ وہ ہیں جو مرتبط ہیں اللہ کے ساتھ، آپ کا عالم غیب سے کنیکشن ہے، تو اہل بیت کی برتری خود بخود ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنا زیادہ اہم تھا
اس بات کا صحیح سے نشر ہو جانا کہ یہ وہ منزلت ہے خلیفہ الہی کی جس میں سرکار نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو، کیوں جس کا میں مولا اس کا میں تو کنیکٹڈ ہوں. سرکار کنیکٹڈ ہے نا، ما ینطق عن الہویٰ، بار بار ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ گفتگو نہیں ہو سکتی بغیر اس کے جو اللہ چاہے. ہر لفظ وہی ہے، ہر حرف وہی ہے. یہ کنیکشن کی وہ ہے، اسٹیج ہے 100% کامل کنیکشن. ٹھیک ہے نا. تو علی کی مولائیت کو اگر اپنی مولائیت سے ملا رہے ہیں تو یہی بتلا رہے ہیں کہ جس طرح میں مرتبط ہوں اس طرح علی مرتبط ہے، ارتباط رکھتا ہے. یہ ہے مقام خلافت الہی. نئی کتاب نہیں چاہیے، نیا دین نہیں چاہیے، مگر جو آ چکا ہے اس کو بچانے والا چاہیے، اس کو سمجھانے والا چاہیے. تو اس کے لیے بھی کنیکشن درکار ہے. یہ ہے مقام وصایت نبی کا وصی. وہ بھی ذہن میں آپ کے ہوگا خلاصتاً، یا علی جو تم سنتے ہو وہ جو تم دیکھتے ہو، یعنی الٹا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ. یہ مقام خلافت الہی تھا. اب معصوم اسی میں ایک دو نکات کا اضافہ کروں. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد آل محمد محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اب بات یہ ہے کہ معصوم کے علم کی نوعیت کیا ہے. مولا نے کچھ خود بھی اس بات پر روشنی ڈالی ہے مختلف مقامات پر، اور وہ کلی جو قانون ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا کہ مولا ہمیشہ ایک ریالٹی ہوتی ہے لیکن اس میں سے پردہ کتنا ہٹاتے ہیں جتنا انسان کی انڈرسٹینڈنگ اور آئی کیو ہے. ہم لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک لا ہمیں نہیں بھولنا، یہ یاد رکھنا ہے کہ اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے. جی سر. بر محمد و آل محمد صلوات. اچھا وہ لینگویج چینج کر لیں، شفٹ آلٹ. So we don't have to, we should always remember this criteria, this law, that when Ahlul Bayt talk to people, they talk to people according to their IQ, according to their intellect, according to their understanding. So Imam Musa Kazim alayhi salam is saying that we have three kinds of ilm, three kinds of knowledge. What is this three kind of knowledge? So the names of these three kinds of knowledge, Maula is saying the first one is Mazi, the second one is Ghabir, the third one is Hadis. So what is Mazi? Mazi is Maula saying the ilm which is there in the written form. One form of our knowledge is that which is in the written form. What do he mean by that? What does he mean by that? Maybe is he referring to that book which is being transferred from one imam to another or something? We really don't know. We cannot say 100% what is he referring to. The other ilm he's saying is Ghabir. And what is Ghabir? He's saying the ilm which is oral, which gets transferred orally. In Urdu we say Sina Basina. Right? So one of the credibilities that our ulama establish in certain texts that we have, okay, it might not be there, they say it might not be there in the most recent times after the Prophet, but we are sure it continued Sina Basina. So it was preserved in the oral form. That oral knowledge, that is also one of the forms. And then Imam says the third form of knowledge that we have is called Hadis. And that is the knowledge that we were talking about yesterday, Mahabit al-Wahy. If Hazrat Musa's mother can have wahi, if a honeybee can have a wahi, so there is no question that wahi is mahdood to Anbiya. No, that is a different kind of wahi that is mahdood. Yeah? So what we are saying is, Imam says then the third kind of knowledge that we have, it's called Hadis. And what is Hadis? Hadis is that which comes directly from Allah. Either in the form of a thought, either in the form of a thought or in the form of a voice that we hear. In the form of a thought or a voice that we hear. And this is the most superior form of knowledge that we have.
which we get directly what he's saying. So this Mahabit al-Wahi, it also has a context. And then he says, and there is no prophet after our holy prophet. Sallallahu alayhi wa sallam. Why? Allahumma salli ala Muhammad. So there is a sensitivity in this information. We see this time and again. As soon as Prophet says, Ya Ali anta minni bi manzilati Haruna min Musa, your resemblance with me is the same as that of Harun with Musa alayhi salam. And then immediately he says, but the only difference is that there is no prophet after me. There is a sensitivity to this one. That whenever people hear about a ghaibi connection, they always started thinking, so Shia, they are not qail of Khatm Nabuwat. What? They are not accepting that? Easy to kill them again. There is another excuse. But then specifically, at that point when Imam Ali quotes Rasulullah saying that whatever I hear, you also hear. Whatever I see, you also see. But the only difference is that you are not a prophet. But you are my wazir. You are my wasi. So that Khalifa Ilahi should have this kind of connection and this kind of vision. Right? So there is a sensitivity. So we always tend to find ishara foreign that Imam is saying, and there is no prophet after Rasul Khuda. Sallallahu alayhi wa sallam. Malazi Allahumma salli ala Then in another example, now keeping in mind the context that Imams talk to people according to their intellect. Somebody comes and Imam is saying that, okay, our knowledge, what kind of knowledge do we have? Imam says our knowledge is inherited. Another aspect of the reality. Imam is saying our knowledge is inherited. It is inherited from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then Janab Amir alayhi salam, and then it continues in us. So then that person who is asking Imam about this issue, this topic, he also displays some kind of merit. And he asked Imam, I have also heard that you have a knowledge which comes directly through ilqa and ilham. You understand? That sometimes people, when they display a merit, Imams explain further, in further detail, in greater detail. So as soon as he asked that, I have also heard that you have a knowledge which comes directly to you. And that's exactly what we are talking about, Mahbit al-Wahi, al-Wahi ke maqam. So Imam says that is also true. That is also true. So this, now the belief of Tashayyu is that Imams, their knowledge, one aspect of their knowledge is it comes directly from Allah. It has been cleared. Now please recite a salawat. Sallallahu alayhi wa sallam. In the context of our yesterday's discussion, Mukhtalaf al-Malaika, we discussed that ikhtilaf here in this context is not in the meaning of conflict. Ikhtilaf here means coming and going in that sense. So when we say salam on you, peace be upon you, oh those people that angels come to them and they go and they come and go and they come and go, and this continues. When one after another, angels come and go. So we discussed briefly yesterday that whenever an angel comes to, angel comes to the earth for something, for some mission, for some job or assignment, then first he has to come to Khalifatullah. First he has to come to Imam. He tells the Imam what he has to do, he seeks permission, and then he does it basically. Yesterday we were looking at it from this angle. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Now in one hadith, Imam Baqir alayhi salam says, Allahumma salli ala says, we Shias should establish a dalil, a proof of our
yani a proof behind the truth of our beliefs through Surah Qadr. Surah Qadr should be used as a basis of our claim. That can justify our claim. Which claim? Claim for Imamat, belief of Imamat, that we are the followers of Imamat, and the dalil behind this belief is Surah Qadr. So the question is, how should we do it? How Surah Qadr can prove Imamat? Very interesting. So there's a detailed narration from Imam Sadiq alayhi salam. Imam says, Imam says, one day it so happened that Rasul Khuda is reciting Surah An-Anzalna and he is crying. Tears are coming, tears are flowing through his eyes. Janab Amir is sitting also. And Sarkar is reciting Surah Qadr and he is crying. And those two people come. Those two people, they come and they ask, why are you crying? You're reciting Surah, why are you crying? What's the reason for your grief? He says, I'm crying by looking at the reality of this Surah. There's a reality linked with this Surah. And I'm crying by looking at the reality which Ali will see after me, which is linked with this surah. There is one haqiqah that I am seeing, and same haqiqah Ali will also see after me. So then those two people, they ask, what is that which you are seeing now, and Ali will also see after you? So then Prophet asks those two people, what happens in, just to summarize, what happens in Shab Qadr? Right? We have in our mind, Tanazzalul Malaikatu. So Prophet says, Shab Qadr is going to come after me as well. Right? They agree that yes. So then Prophet asks them, then who is that person who will receive the angels after me? Who is going to receive those angels after me? Ali is going to receive those angels after me. Allahu Akbar. So this is the dalil. The Surah Qadr is telling us, it's not only Ali's imamat is being proved. To this day, Surah Qadr is saying that every year, Shab Qadr is coming. Angels are coming from skies to this earth. Who is receiving them? There has to be a receiver, and that is the Imam of our time. Please recite a salawat. Salam ajil farajam. Muhammad ajil farajam. Jazakallah. तो अज़ीज़ान गिरामी, स्विचिंग बैक, अब जो मसला है वो ये है कि आज थोड़ी सी अब मुझे गुफ्तगू करनी है अरबईन के हवाले से भी, और एक आध नुक्ता जो है वो अगर ना पेश किया तो कसक रह जाएगी कि वो मुख्तलिफ़ल मलाइका का मामला अधूरा रह गया। और वो क्यों अधूरा रह गया? क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया कल की गुफ्तगू में कि मलक आ रहा है आसमान से कुछ लेकर, आ रहा है आसमान से कुछ लेकर। हायरार्की तो हम समझना चाह रहे थे ना, और पेश कर रहा है उसको खलीफतुल्लाह के सामने। तो क्या उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो खलीफतुल्लाह के पास नहीं है? अब ये प्रॉब्लमेटाइजेशन शुरू हो गई यहाँ से। उसके पास वो इंफॉर्मेशन आई किस तरह से? क्या अम्र इलाही उसके पास डायरेक्ट पहुंच गया? अगर अम्र इलाही मखलूक तक डायरेक्ट पहुंच रहा होता, आप देखें बड़ी दिलचस्प एक मिसाल देते हैं ना, उरफा। अब ये आज ज़रा ज़ाविया इरफानी है, स्पिरिचुअल है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब वो जो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, वो डायरेक्ट अगर आपके घर में आ जाए, आपकी चीज़ें जल जाएं, तो उसके लिए बीच में ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो उसको इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन करते हैं। तो मलाइका का मकाम और खलीफतुल्लाह के मकाम में क्या फ़र्क है? अगर उसने डायरेक्ट लेना होता तो उसको सजदा नहीं करवाया जाता। खलीफतुल्लाह का मकाम क्या है? जब कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, और उसके बाद कहा उसको सजदा करना है आपने। उन्होंने कुछ अपने वो पेश की ना गुजारिशात कि बारे ला उसको बनाएगा, जा ये करेगा वो करेगा। क्यों?
ان کی نظر میں کیا ہے؟ پوٹینشیل ہے انسان کی پستیوں کا، بیڈ ہیبٹس کا، بیڈ ایٹریبیوٹس کا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم، اگر کربلا پر اپلائی کرے نا اس چیز کو، تو جو خدشات ان کے تھے وہ لشکر یزید سے متعلق تھے کہ جتنی ہیومن پستیاں ہو سکتی تھیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ ورسٹ فارم آف یعنی چاہیے ہیومن کیریکٹر وہاں ظاہر ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ورسٹ فارم آف ہیومن کیریکٹر خلیفۃ اللہ کے خلاف جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں ایک کام کر رہا ہے، ایک اس کا لیول ہے، خلیفۃ اللہ کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے، اس کا لیول ڈیفرنٹ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سو بدترین جو انسان کام کر سکتا ہے وہ یہ خلیفۃ اللہ کو قتل کر دے، جو کربلا میں ہو گیا۔ تو یہاں سے دیکھیں تو فرشتوں کی بات ٹھیک تھی، اور دوسری طرف دیکھیں لشکر حسین پر نظر ڈالیں تو اللہ کی بات ٹھیک نظر آئی، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ تو کہہ رہا ہے کہ کیا ہے بھائی؟ کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ اسماء کلھا، یہ مقام ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کلھا۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ کیوں سجدہ کروا رہا ہوں تمہیں؟ آدم کو کیوں سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہوں تمہیں؟ کیونکہ آدم کو میں نے تمام اسماء تعلیم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ چیز آپ کے ذہنوں میں ہے، کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ پہچانا کیسے جاؤں گا؟ اسماء کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ آدم کو میں نے وہ آئینہ قرار دے دیا کہ جس میں میں اپنے تمام اسماء کی جلوہ گری کروں گا۔ آدم کو مظہر بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب تک تو آپ اتنے عرصے سے یہ سن رہے ہیں مسلسل باتیں، تو اب تک تو آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا۔ مظہر کیا ہے؟ مظہر کیا ہے اسماء کا؟ جو اب نئے آئے ان کو تک بھی یہ پہنچ جانا چاہیے، کام آئے گا۔ مظہر کیا ہے؟ اب اس میں حی، ٹھیک ہے، حیات دینے والا، مظہر دکھا دے بار الہ۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں حی کے مظہر ہو گئے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس میں شافی اللہ کا، بار الہ مظہر دکھا دے، کیا ہے؟ کہا مبروس کو شفا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر باب حوائج کے در سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو باب حوائج ان اسماء کا مظہر ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیولز ہیں، لیولز ہیں۔ اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسماء تعلیم کر دیے تمام۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا سرکار کی محفل میں کہ انہوں نے بڑا دلچسپ انداز سے اس کو انالائز کرتے ہیں کہ کچھ خاص روایات ہیں جو مولا علی کے حضور میں سرکار بیان فرمایا کرتے تھے، کچھ خاص مطالب ہیں، کانسیپٹس ہیں جو سرکار صرف جب بیان کرتے تھے جب مولا علی موجود ہوں۔ تو بعض اہل نظر اصحاب جو ہیں وہ انتظار کیا کرتے تھے کب علی آئیں گے، کب علی آئیں گے اور بات شروع ہوگی، یا رسول اللہ شروع کریں گے یا وہ کوئی ایسا سوال پوچھ لیں گے جس سے معارف نشر ہوں گے۔ یہ جائگہ ادب ہے، واقعاً مقام ادب ہے کہ بعض ہستیاں یہ سمجھتی تھیں کہ علی کا اور رسول کا معاملہ جدا ہے، تھے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے۔ تو ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس میں اب بہرحال عربی متن تو میں کیا پڑھوں، جلدی جلدی نکلیں گے۔ سرکار فرما رہے ہیں یا علی، مجھ سے افضل مخلوق اللہ نے خلق نہیں کی، مجھ سے زیادہ افضل مخلوق۔ اب اس میں استاد جو ہے بڑا لطف لے کے فرمانے لگے، کہنے لگا مولا علی بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، سرکار نے فوراً سوال کیا کہ کیا آپ جبریل سے بھی افضل ہیں؟ دیکھیں اگر یہ سوال نہ ہو، میں کہہ رہا تھا ہماری ایکسپیکٹیشنز ان بیچاروں سے کہ جو تازہ شرک و بت پرستی سے نکلے ہیں، ان سے ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے سوال کر دیں گے کہ دریا بہہ جائیں گے علم کے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کام خود مولا کو یا اہل نظر، جیسے میں کہہ رہا تھا ہر کوئی سلمان نہیں ہوتا، ہر کوئی ابو ذر نہیں ہوتا۔ تو اب مولا سرکار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ جبریل سے بھی افضل ہیں؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے، سوال بھی جینوئن ہے یا نہیں، اور کوئی کرنے والا نہیں ہے تو علی کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو ملائکہ پر برتری دی ہے، دیکھیں یہ مقام خلافت الہی، برتری دی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھ کو تمام انبیاء پر برتری دی ہے، ٹھیک ہے، مجھ کو افضل الانبیاء ہیں سرکار، ٹھیک ہے، اور میرے بعد یہ برتری تجھ کو حاصل ہے یا علی۔ یہ اسی محفل میں ہو رہا ہے ایسا کہ ابھی تو جبریل سے بات شروع ہوئی تھی، مقام علی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے آخر
یا علی مدد، تجھ کو میرے بعد یہ برتری حاصل اور تیرے بعد ان ہدایت کرنے والے اماموں کو حاصل ہوگی۔ یہی برتری کہ افضلیت تمام ملائکہ پر نبی کی ہے اور تمام انبیاء پر محمد و آل محمد کی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیت بھی پڑھو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقام ہے جس کو کہا ہے کہ تمام اسماء آدم کو تعلیم کر دیے میں نے، یہ جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں بزرگان کہ یہ اللہ ہے جو پہچانا، یہ اس مقام سے ظہور کر رہا ہے جہاں سے وہ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس مقام کا جو ہے وہ ظہور ہے، اس مقام کا ظہور ہے کہ جہاں سے وہ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں۔ تمام اسماء تعلیم کر دیے آدم علیہ السلام کو۔ ملائکہ کا معاملہ کیا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں قرآن سے آئیے، یہ ہم نے دیکھ لیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بات کلیئر ہو گئی، میں نے آدم کو تعلیم کر دی ہے تمام اسماء، یہی اس کا میرٹ ہے، سجدہ کرو۔ اچھا اب ان کا معاملہ کیا ہے ملائکہ کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 164، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خود ملائکہ کہہ رہے ہیں، کچھ گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد رزلٹ یہ کہ ملائکہ اعتراف کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، اور ہمارے لیے نہیں ہے لیکن ایک مقام معلوم۔ یہ مقام معلوم سے کیا مراد ہے؟ کہ مقام محدود، لمیٹڈ، ہمارا مقام لمیٹڈ ہے۔ اب کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں خلیفۃ اللہ کو دیکھ لیا کہ یہ تمام اسماء کا مظہر ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا، اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں، اپنی لمیٹیشنز کو بھی پہچانتے ہیں۔ اب مثال کیا دیتے ہیں وہ؟ یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہمارا مقام تو محدود ہے، یہ تیرا خلیفہ ہے جو، اب مشکل لفظ ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں کہ جامع اسم الہی ہے، جامع یعنی تمام اسماء ہے، مقام جامعیت ہو گیا، تمام اسماء اس کے پاس ہیں۔ ملائکہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہر ملک ایک اسم یا کچھ اسم کا مظہر ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کاموں سے پتہ چل جائے گا۔ بھائی وہ خلیفۃ اللہ جس کو تمام اسماء دیے ہیں، وہ تمام اسماء کے ذیل میں آنے والے تمام کام کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، حیات دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کیوں؟ تمام اسماء ہیں اس کے پاس۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ خلیفۃ اللہ جو مولا علی کہہ رہے ہیں وہ جو مقام ہے کہ اگر میں اذن نہ دوں تو توانائی نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ توانائی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کہا تھا سولر چیز جو ہے وہ سورج کے بغیر، تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا؟ یہ ہو کیا رہا ہے سارا؟ تو مثال وہی دیتے ہیں کہ دیکھو جب لائٹ گزرتی ہے اسپیکٹرم سے، اب جنرل سائنس پڑھ رہے ہیں مسلسل، کون سی کلاس میں آ گئے؟ 5th میں آ گئے۔ جنرل سائنس میں آپ یہ شاید چیزیں پڑھیں گے، ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی۔ اسپیکٹرم سے جب لائٹ گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسپلٹ ہوتی ہے۔ کتنے رنگوں میں اسپلٹ ہوتی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وائٹ لائٹ ہے، ٹوٹیلٹی یا نور، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وائٹ کہتے ہیں یا بی رنگ؟ فارسی میں ہم بی رنگ کہتے ہیں اس کو، وائٹ کہتے ہیں آپ انگلش کی ٹرمز میں اس کو۔ وہ اسپلٹ ہو جاتی ہے 7 رنگوں میں۔ اب یہ لائٹ جل رہی ہے، وائٹ لائٹ گزر رہی ہے اسپیکٹرم سے، 7 رنگ بن رہے ہیں، ہر رنگ جدا ہے، ہر رنگ موجود ہے، لیکن ادھر لائٹ بند ہوئی، ادھر رنگ ختم۔ معلوم ہوا انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، ڈیپینڈنٹ تھا اس کا وجود اس وائٹ لائٹ کے اوپر، اس وائٹ لائٹ کے اوپر اس کا وجود ڈیپینڈنٹ تھا۔ لیکن ایک لمیٹڈ ریالٹی بھی تھا، ریڈ مثلا تھا، بلو تھا، جو بھی 7 کلرز ہیں سارے، وہ اسپیکٹرم کے سارے کلرز تھے نا اپنے آپ میں، تھے یا نہیں تھے؟ لیکن لمیٹڈ تھے، ریڈ ہی تھا، تو لمیٹڈ تھے اور انڈیپینڈنٹ نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا جو معاملہ ہے ملائکہ کا اور خلیفۃ اللہ کا وہ یہی ہے۔ خلیفۃ اللہ جامع ہے تمام اسماء کا، یہ ملک جو ہے یہ کسی ایک اسم کی تجلی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ملک کسی ایک کا کام ہے روح قبض کرنا، ایک کا کام ہے بارش برسانا، ایک کا کام ہے سور پھونکنا، یہ انڈیویجولز کام۔ تو کیا پتا چلا کہ سورج چمک رہا ہے، کرنیں آ رہی ہیں، یہ دوسری اگزامپل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کام ایگزیکیوٹ ایسے ہوتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے قلوب محل مشیت الہی ہیں، اللہ کے، ہمارے قلوب کیا ہیں؟ اللہ کے ارادے کے جاری ہونے کا مقام ہے۔ اللہ کا ارادہ ہمیشہ مقام جامعیت اسماء الہی سے جاری ہوگا،
ایگزیکیوٹ کرنے والا وہ ہے جس کے پاس وہ اسم کا اظہار ہے, انڈیویجول اسم. یا علی مدد. دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان گرامی, اب ایگزیکیوشن سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہے ہائرارکی. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ملائکہ بہت افضل ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بہت افضل ہیں, انبیاء بہت افضل ہیں, ٹھیک, لیکن جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. وہ مقام خلافت الہی ہے. دیکھیں آپ کہ ایک حقیقت نوری ہے, ایک حقیقت ہے جو یہاں ہے. نمونہ کیا ہے؟ شب معراج کے لیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا قریب ہوا کہ قاب قوسین او ادنا. کتنا فاصلہ رہ گیا؟ تیر کمان 2 سے بھی یا اس سے بھی کم. اب وہ کیسے افضل نہ ہو جو جبریل تو بہت پیچھے چھوڑ گئے ساتھ کو کہ یا رسول اللہ اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو کیوں؟ کیونکہ وہ مقام اس کے لیے نہیں ہے, وہ جانتا ہے یہ مقام جامعیت اسماء ہے جو مخصوص ہے خلیفۃ اللہ سے, اور ان سب کے سب سے جو افضل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ سب کے پاس ہے, جامعیت تو سب کے پاس ہو گئی, پر قرآن نے کہہ دیا کہ آدم کو ہم نے تمام اسماء تعلیم کیے. پھر رسول اللہ افضل کیسے ہو گئے؟ ملائکہ کائنات افضل کیسے ہو گئے؟ یہ اور زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا معاملہ کہ مراتب تو بہرحال ہیں نا, مراتب انبیاء کے درمیان ہیں, بعض کو بعض پہ فضیلت ہے, قرآن کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فضیلت جو ہے یہ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے سارے کانٹیکسٹ میں؟ تو وہاں بزرگان کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ جامعیت ہے, باوجود اس کے کہ تمام اسماء کا وہ مظہر ہے, لیکن اس نورانی معاملے کے اندر شدت ہے اور ضعف ہے, شدت اور ضعف ہے. لائٹ ہے, 20 واٹ کا بلب بھی 20 واٹ کا بلب ہے, اس میں جو لائٹ نکل رہی ہے اس میں لائٹ کی تمام کوالٹیز ہیں. یہ ہے مقام جامعیت. وہ جو وائٹ لائٹ 20 واٹ کے بلب سے نکل رہی ہے اس میں بھی تمام رنگ اندر ہیں, اس کے اسپیکٹرم کریں گے تو اس سے بھی بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو 5000 واٹ کا بلب جل رہا ہے اس میں بھی جامعیت ہے, لیکن شدت زیادہ ہے, شدت زیادہ. تو برترین شدت جو ہے اس نور کی وہ مقام محمد مصطفیٰ. ایک دفعہ درود بھیج دے گا مولا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم محمد. ایام اربعین ہیں اور آج دیکھتے ہی دیکھتے عزیزان گرامی شب چہلم آ گئی. تو شہزادی زینب سلام اللہ کے ذکر کے بغیر ظاہر ہے یہ اربعین کی مجالس مکمل نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ہم ذکر کر رہے تھے کہ مادر موسیٰ اگر اپنے وظیفے سے آگاہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا وظیفہ ہے, تو تعجب نہیں ہے کہ سیدہ زینب بھی اپنے وظیفے سے آگاہ ہے, جو وظیفہ خلیفۃ اللہ کے حوالے سے اس کا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیلیں بہت ساری ہیں. منطقی ترین اگر روایی دلیل ہے تو امام سجاد کا وہ جملہ کافی ہے, ہم بار بار دہرا رہے ہیں, انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. آپ علم لدنی کی حامل ہیں اے پھوپھی جان, اور ثابت بھی کر دیا اپنے خطبات سے. اس کیفیت میں, اس عالم میں انتہائی منطقی استدلال دلیل کے ساتھ اپنی بات بیان کرنا, اپنے حق کو ثابت کرنا, یہ بتا رہا ہے کہ یہ بی بی عام بی بی نہیں. پھر ابتدا کربلا میں آنا, سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ شوہر نہیں تھے, اس کے باوجود نہ صرف خود آئیں, اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں, اور روزے عاشور بار بار پوچھ رہی ہیں کہ تم اب زندہ کیوں ہو اب تک تم دونوں؟ وہ کہہ رہے ہیں ماموں جان اجازت نہیں دے رہے, تم زندہ کیوں ہو؟ تو معلوم ہے کہ کس مشن کے ساتھ آئی. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر عوام آدمی کہے کہ بھائی شاید ان کو خطرے کا اندازہ نہیں تھا اس سفر میں, راستے میں بھی اگر کسی نے آ کے بات کی ہے, ایک دفعہ قاصد آ کر کہہ رہا ہے کہ جس کا پیام لے کر آئے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ میری بات قبول نہیں کرتے کہ اس سفر کو چھوڑ دیں تو کم از کم خواتین اور بچوں کو میرے ساتھ کر دیں. سن لیا زینب نے, وہیں سے پکار کر کہا نموت معہ ونحیا معہ, ہماری موت بھی اس کے ساتھ ہے, ہماری زندگی بھی اس کے ساتھ. یہ ہے مقام اطاعت خلافت الہی, یہ ہے مودت فی القربہ کا جواب جو پروردگار نے چاہا. کتنی آگاہ تھی وہ اپنے وظیفے سے. اور کمال یہ ہے کہ ایک دیکھیں کربلا اگر پروردگار نے چاہا ہے نا کہ انسان اپنے کمال کی جلوہ گری کرے, انسان اپنا کمال دکھا,
خالی مردوں تک محدود نہیں ہے، انسان جینڈر سے ماورا خواتین کے لیے بھی اپرچونٹی دی اس نے، ٹھیک ہے نا، کربلا مرد خالی مرد تک محدود نہیں ہے، اور ایک کام ہے جو خالی خاتون کر سکتی ہے، عورت کر سکتی ہے، بیوی کر سکتی ہے، وہ کام جو فاطمہ زہرا نے کیا کل کائنات کے اندر اس بیوی کے علاوہ کوئی کام اور نہیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ منصوبہ تھا، منصوبہ کیا تھا؟ دیکھیں حکم کیا تھا کہ اگر حاکم جو خلیفۃ اللہ ہے اس کا کوئی انکار کرے تو کچھ کلوزز کے ساتھ ملا کر اس کے قتل کو وہ جائز قرار دے دیتے۔ وہ انہوں نے سقیفے پر اپلائی کر دیا کہ علی وہ ہے جس نے اس خلیفہ کا انکار کیا ہے۔ تو سازش کیا تھی؟ بزرگان کی تحلیلیں اس کے اوپر بڑی دلچسپ تحلیل، جس میں وہ ثابت کرتے ہیں حتماً جو پروگرام تھا وہ علی کو قتل کرنے کا تھا، اگر فاطمہ زہرا نہ آتی آگے تو علی قتل ہو جاتا، اسی کی بیٹی اور ورثے دار تھی زینب، اگر آگے نہ آتی سید سجاد زندہ مدینہ واپس نہیں پہنچتے۔ مطمئن رہیں آپ، مطمئن رہیں۔ تو اس کو اپنا وظیفہ کتنے اچھے سے معلوم تھا۔ اب جو مشکل کام ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک لطافت ہے، ایک مظلومیت ہے جو ایک بیوی کے بیان سے ظاہر ہوتی ہے، وہ مظلومیت مرد کے بیان سے ظاہر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ مظلومیت مرد کے بیان سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو زینب کو پروردگار نے یہ چاہا کہ دائرہ زن یا بیوی ہونے کے دائرے سے خارج نہ ہو، تمام تر جذباتیت کے ساتھ، تمام تر حساسیت کے ساتھ انتہائی عاقلانہ کردار ادا کرے۔ یعنی کبھی غش کر رہی ہے، حسین کی شہادت کی خبر سن کر یہ بیوی عصر عاشور کے بعد والی زینب کوئی اور زینب ہے، بزرگان کہتے ہیں نا وہ کوئی اور زینب ہے، آخری جو رخصت ہے حسین ابن علی سے وہ جانتی ہے کہ کون جدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اس نظر سے بھی دیکھیں کہ اللہ کا خلیفہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں خالق کائنات کے ہم جلوے دیکھا کرتے تھے، وہ جا رہا ہے دور، اللہ اکبر۔ لیکن اس تمام تر جذباتیت کے ساتھ علی اکبر کے لاشے پر رونا بھی ہے، اس کو سید سجاد کو بچانا بھی ہے، بین بھی کرنے ہیں قتل گاہ میں کھڑے ہو کر، اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھنا ہے، لیکن پورے راستے پورے سفر میں کبھی یہ نہیں کہا کہ بھیا اس سفر سے منہ موڑ لو، واپس گھر چلے جائیں، کوئی ایسی بات جو حسین کے مشن کے خلاف نہیں۔ یہ ہے کمال اس کا، تمام تر جذباتیت اور لطافت کے ساتھ جو پروردگار نے ایک وجود مستور کے اندر بیوی کے اندر رکھے ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان کرام، اور حسین ابن علی کا بارہا سفر میں تبادلہ خیال کرنا، چاہے کربلا پہنچنے سے پہلے ہو، شب عاشور ہو، میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ نافع نے کیا کہا اس واقعے میں شب عاشور جب وہ قتل گاہ میں چلا امام کے پیچھے، اور مولا نے کہا کہ نافع دوست نہیں رکھتا تو کہ رات کی اس تاریکی میں ان پہاڑیوں کے درمیان جا کر اپنی جان بچا لے۔ وہ سارا واقعہ جب ہو گیا آپ نے سن لیا، واپس خیموں میں آئے تو نافع کہنے لگا میں باہر کھڑا ہو گیا، سیدہ زینب کے خیمے میں تشریف لے گئے، اب تبادلہ خیال ہو رہا ہے بہن بھائی کے درمیان۔ کسی جنگ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے یا مولا علی نے کسی بیوی سے یا کسی مستور سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ زینب کی جائیگاہ ہے، کیوں؟ کیونکہ شریکت الحسین تھی۔ مولا حسین یہ بتلا رہے ہیں کہ میں جس کام کو عاشور تک انجام دوں گا یہ اس کام میں شریک ہے، اس کی ذمہ داری ہے میرے بعد، پروجیکٹ کی پوری اپڈیٹ اس کو دی جا رہی، یہ ہے جائیگاہ زینب۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، ان دو تین نقطوں کے ساتھ جو عرفانی یا روحانی عظمت ہے بی بی کی، آپ نے دیکھا آج ہم دن میں یہ عرض کر رہے تھے کہ مقتل خوارزمی میں اس نے روایت لکھی کہ میں نے دیکھا کہ جب شمر سینے پہ سوار ہوا ہے مولا کے تو میں نے دیکھا کہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمانے لگے کہ کیا تو ہے جو مجھے قتل کرے گا؟ کس قدر حسین ابن علی مطمئن تھے
اور کیا دیکھ رہی تھی زینب کہ جب ابن زیاد نے چاہا کہ دل پر زخم لگائے کہ تو نے دیکھا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو کہنے لگی ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جیسے حسین مطمئن ہیں کہ جو کام جیسے انجام پانا چاہیے تھا وہ کام ویسے ہی انجام پا رہا ہے، جس رنگ میں مجھے شہادت پیش کرنا تھی اسی رنگ میں پیش ہو رہی ہے۔ اسی طرح زینب مطمئن ہے کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جو کام انجام پانا چاہیے تھا وہ اسی طرح انجام پا رہا ہے۔ یہ عظمت زینب کبریٰ ایام زینبیہ کے حوالے سے دو جملے مصائب کے عزیزان گرامی۔ شام کے حوالے سے چونکہ آج 2-3 جملے رہائی کے بھی پڑھنے ہیں، 2-3 مصائب پہلے شام کے یاد کریں۔ آج دن کی محفل میں ظاہر تمام افراد موجود نہیں تھے۔ جب پوچھا جاتا تھا، آپ نے ہزاروں دفعہ سن لیا کہ جب پوچھا جاتا تھا سید سجاد سے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑیں، تو مولا فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام، ارے شام سے امان ہو۔ اے نعمان ابن منظر، سب سے زیادہ مصیبتیں ہم پر شام میں آئیں۔ پھر مولا نے ایک ایک کر کے وہ مصیبتیں بیان کرنا شروع کی۔ مولا کہنے لگے ایک مصیبت یہ تھی کہ ہمیں شہروں کے اطراف میں گھیر کر بھیڑ کے بیچ میں روک لیا کرتے تھے، اس کے بعد موسیقی بجایا کرتے تھے، نیزہ بردار سپاہی ہماری طرف دوڑتے ہوئے آتے تھے اور نیزوں کی انیاں ہمیں چبھایا کرتے تھے۔ پھر کہتے تھے نعمان تمہیں سروں کا حال بتلاؤں، ظالموں نے کیا کیا کہ بیبیوں کے کجاووں کے ساتھ ہمارے سروں کو رکھا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ میرے بابا اور میرے چچا عباس کے سر کو میرے پھپھیوں کے کجاووں میں رکھوا دیا کرتے تھے، میرے بھائی علی اکبر اور قاسم کے سروں کو میری بہنوں کے کجاووں میں رکھوا دیا کرتے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نیزوں سے ان سروں کو گرایا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بے ادبی سے کھیلا کرتے تھے جیسے کہ کوئی کھیل ہو رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مولا فرماتے ہیں اے نعمان جب شام کی گلیوں سے ہمیں گزارا جاتا تھا تو شامی عورتیں چھتوں سے گرم پانی ہم پر پھینکا کرتی تھیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز نظر آتش کر کے آگ لگا کر پھینکا کرتی تھی۔ ارے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جلتی ہوئی چیز میرے سر پر میرے امامے پر آ کر گری، میرا امامہ جلنا شروع ہو، میرے ہاتھ بدھے ہوئے تھے، ارے میں ہٹا نہ سکا، آگ جلتے جلتے میرے سر تک آ گئی۔ بس عزیزان گرامی، مولا ایک ایک کر کے نعمان کو اپنی مصیبتیں بتلا رہے ہیں۔ عجیب مصیبت جو مولا نے بتلائی وہ یہ تھی کہ نعمان ہمیں ایک رسی میں باندھا گیا اور اس کے بعد ہمیں یہود و نصارہ کے محلوں میں گزارا کرتے تھے اور یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس کی بیٹیاں آ گئیں کہ جس نے تمہارے اجداد کو قتل کیا ہے، آؤ علی سے اپنا بدلہ لے لو۔ اے نعمان ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے ہم پر مٹی نہ پھینکی ہو، ارے کوئی مٹی پھینکتا تھا، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی لکڑی سے ہمیں مارا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بس جیسے ہی حسین کی چھوٹی بیٹی زندان میں رخصت ہوئی ہے نا عزیزان گرامی، زندان میں رخصت ہوئی، اس کے بعد اب شام کی فضا ایسی ہو گئی تھی کہ یزید کے مشاوروں نے جمع ہو کر یزید سے کہا کہ اے یزید اب تیرے لیے ان قیدیوں کو قید رکھنے میں مصلحت نہیں، جلد از جلد ان کی رہائی کا حکم دے کر ان کو مدینہ پہنچا دے، شام میں انقلاب برپا ہو رہا ہے، لوگ تیرے خلاف ہو رہے ہیں۔ اگر جملہ کہوں تو غلط تو نہیں ہے نا، آپ کے ذہن پہنچ گئے کہ سکینہ اپنی جان دے کر ارے بڑوں کی رہائی کا بندوبست کر گئی، خود اپنے گلے میں رسی لیے دنیا سے گئی، لیکن سید سجاد کی زنجیریں کھلوانے کا انتظام کر گئی۔
یزید نے سید سجاد کو طلب کیا اور کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو آپ کے خاندان والوں کو اس قید سے رہائی کا حکم سنایا جائے اور آپ کو مدینے پہنچا دیا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، ہم اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لیں پھر تمہیں بتلائیں گے۔ اللہ اکبر، کہ پھوپھی اماں کیا فرمائیں گی۔ اللہ، پھر اس نے کہا کہ کچھ مطالبات ہوں اپنے تو میرے سامنے پیش کیجیے۔ امام سجاد نے کیا مطالبہ کیا عزیزان کرام؟ دیکھیں یہ وہ منزل ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب یزید کمزور ہو گیا اور مولا جانتے ہیں کہ کمزور ہو گیا، جو مانگ لیں گے مولا وہ کسی نہ کسی طرح اس کا بندوبست کر دے گا۔ ادھر اس نے کہا کہ آپ مطالبہ کریں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے شام غریبہ میں جو تبرکات ہمارے لوٹے گئے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تو ہمیں وہ تبرکات لوٹا دے۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا کہ وہ تبرکات رہنے دیجئے، جتنا مال آپ کو اس کے عوض چاہیے وہ مال میں دینے پر تیار ہوں۔ امام سجاد کہہ رہے ہیں ہمیں اس مال کی احتیاج نہیں ہے، ان لوٹی گئی چیزوں میں ہماری دادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے بنائی ہوئی ارے ایک چادر بھی تھی جو لوٹ لی گئی تھی، ہمیں ہماری وہ چادر واپس کر۔ شب چہلم میں عزیزان گرامی، نہیں معلوم اگلے سال کس کے نصیب میں یہ ابا عبداللہ کا چہلم لکھا ہوا ہے، کون اس سے محروم رہ جائے گا۔ کوشش کریں کہ جناب سیدہ کو آج ان کے مظلوم لال کا پرسہ ایسے دیں کہ بی بی راضی خوشنود ہو جائے۔ یا سیدہ کونین، بس دنیا کا دستور رہا کہ قیدی جب بھی رہا ہوتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، رہائی کی خبر آتی ہے نا خوشی منایا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہن تھی زینب کہ ادھر سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، چاہیں تو مدینے لوٹ جائیں، لیکن کیا کہہ رہی ہے زینب؟ ارے اس سے جا کر کہو کہ اپنے بھائی کی عزاداری برپا کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں بی بی؟ اب تلک ہاتھ بندھے ہوئے تھے، زینب ماتم نہیں کر سکی، بے پردہ گلیوں کوچوں میں اپنے بھائی کو نہیں رو سکی۔ اب اگر فرصت ملی ہے تو کام یہی ہے کہ یاد حسین برپا ہو۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، سید سجاد نے یزید کو زینب کبریٰ کا مطالبہ سنایا۔ 7 دن تک زینب وہاں شام میں اپنے بھائی کے قاتل کے گھر میں اپنے بھائی کا ماتم کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو کربلا میں گزرے ہوئے واقعات سناتی رہی۔ پھر وہ دن آیا کہ اب شام کو چھوڑ کر جا، مجھے نہیں معلوم کہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن بزرگان کہتے ہیں سب آ گئے ایک ماں نہیں، زندان کی سلاخوں پہ اپنا سر رکھے۔ اے میری بھر جائی زینب، میری سکینہ زندہ، میرا علی اصغر کربلا، کیسے اسے زندان کے اندھیروں میں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ ابھی یہ زینب ہے نا جو سب کا خیال رکھتی ہے، جانتی ہے کہ 2 امانتیں حسین کو لوٹانی ہیں، سید سجاد اور باخر، لیکن یہ ایک امانت واپس نہیں لوٹا سکی۔ ایک مرتبہ جن بیویوں کے ساتھ 7 دن عزاداری کی تھی ان سب کو جمع کیا اور جانے سے پہلے ان سے کیا کہا سیدہ زینب نے؟ کہنے لگی اے شام کی عورتوں، ہم
اس شہر سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن تمہارے درمیان ارے اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کبھی رات کے اندھیرے میں اس کی قبر پر آیا کرنا، ارے ایک چراغ جلا دیا کرنا، زندان کے اندھیروں سے بچی ڈر جایا کرتی۔ اس کی قبر پر آتے رہنا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس گریے کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اگلے سال اگر تو نے ہماری زندگی قرار دی ہے تو تجھے زینب کے حق کی قسم اس عزاداری کو ہم سے مت چھیننا ہے پروردگار۔ ہماری جگہ دوسروں کو اس فرشی عزا پر نہیں بٹھا دینا پروردگار، بلکہ ہمارے نصیب میں، تمام مومنین کے نصیب میں، تمام سید الشہداء کے چاہنے والوں کے نصیب میں زیادہ سے زیادہ رزق عزا اور بکا اگلے سال کے لیے قرار دینا۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے۔ ماتم حسین۔